بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ، اے رب کائنات، ہم تیرے پاک نام سے دن کی ابتدا کرتے ہیں۔ یا رب، ہمارے دین و دنیا کی بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال عطا فرما۔ مجھے اور مجھ سے جڑے تمام احباب کے لیے آسانیاں عطا فرما، آمین۔ ویوز، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے جنات کا بادشاہ۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بغداد کے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کی کنواری لڑکی مکان کی چھت سے غائب ہو گئی ہے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جنگل میں 5ویں ٹیلے کے پاس اپنے گرد اثار کھینچ کر بیٹھ جانا۔ عشاء کے بعد تمہارے پاس جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تم ان سے کسی قسم کا خوف نہ کھانا، وہ تمہیں کسی قسم کی ایذا نہ پہنچا سکیں گے۔ صبح کے وقت تمہارے پاس جنات کا بادشاہ آئے گا اور تم سے سوال کرے گا، اس وقت تم یہ دینا پھر پیر عبدالقادر نے بھیجا ہے اور یہ کہ میری لڑکی مکان کی چھت سے غائب ہو گئی ہے۔ چنانچہ عشاء کے بعد جنات آنا شروع ہو گئے۔ صبح ہونے پر جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ماں ایک گھوڑ سوار دستک کے آیا اور حصار کے سامنے آ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، مجھے کیوں یاد کیا گیا ہے؟ میں نے اس جن سے کہا، میں حضرت عبدالقادر کا فرزادہ ہوں، میری لڑکی مکان کی چھت سے غائب ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ کا نام سنتے ہی جنات کا بادشاہ گھوڑے سے اتر کر زمین بوس ہوا اور حصار کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی پاس بیٹھ گئے۔ جنات کے بادشاہ نے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ نامعقول حرکت کس مردود نے کی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شرکس جن بادشاہ کے روبرو ہوا، اس کے ہمراہ میری لڑکی بھی تھی۔ بادشاہ نے نہایت غضب و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس شرکس کی گردن اڑا دی اور میری لڑکی میرے سپرد کر دی۔ حیوات الحیوان میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے جنات کو 3 قسموں پر پیدا کیا ہے۔ ایک قسم جنات کی وہ ہے جو حشرات الارض کی صورت میں ہوتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو ہوا میں ہوا کی طرح رہتے ہیں۔ تیسری قسم جنات کی بنی آدم جیسی ہے۔ جنات کی 3 خصوصیات۔ شیخ عبدالوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ جنات 3 خصوصیات کے حامل ہیں۔ جنات دنیا میں انسان کو نظر نہیں آتے، مگر جنت میں انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، دنیا کی طرح انسانی نظروں سے محبوب نہ ہوتے ہیں۔ 2 جنات جو شکل و صورت اختیار کرتے ہیں یا جس مخلوق کا روپ اختیار کرتے ہیں، ان کی آواز بھی اس مخلوق جیسی ہو جاتی ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی انسان ان کو قسم دیتا ہے تو وہ اس کو پورا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی نے کتاب الصفوہ میں سہیل بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ میں شہر عاد کے اطراف میں مصروف گشت تھا۔ یکایک مجھے ایک پتھر سے تعمیر شدہ ایک شہر نظر آیا جس کے وسط میں ایک عالیشان قصر تھا۔ جب میں اس قصر میں پہنچا تو میں نے اس قصر کے صحن میں ایک عظیم الجثہ بوڑھے کو جبہ پہنے ہوئے دیکھا۔ میں نے اتنی لمبی چوڑی مخلوق کبھی دیکھی نہ تھی۔ حیرت و اضطراب میں پڑ گیا۔ اس جن نے مجھ سے کہا کہ یہ جب میرے جسم پر 700 برس سے ہے، یہ آج تک کہیں سے پھٹا نہیں۔ کپڑے جسم کے میل کچل سے پھٹا نہیں کرتے، حرام غذا اور گناہوں کی نجاست سے پھٹتے ہیں۔ اسی جبے کو پہن کر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے ایمان لایا اور اسی جبے کو پہن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور مشرف با اسلام ہوا۔ تفسیر مظہری۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ جنات کے 4 فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ کافر جنوں کا ہے جو اپنے کفر کو پوشیدہ نہیں رکھتے۔ یہ صالح و مسلمان جنات سے اسی طرح لڑتے اور فساد کرتے ہیں جس طرح انسانوں میں مذہب کی بنیاد پر جھگڑتے ہوتے ہیں۔ یہ بنی آدم کو جہاں تک ممکن ہوتا ہے بہکانے میں لگے رہتے ہیں۔
وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ غیب کی خبریں ہم سے پوچھا کرو، مصیبت کے وقت ہم سے مدد مانگا کرو، ہم تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشا کیا کریں گے۔ یہ جن کافروں کی حد المقدر مدد اور اعانت کرتے ہیں، لوگوں سے شرک کراتے ہیں، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ دوسرا فرقہ منافق جنوں کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں مگر اپنے پوشیدہ مکر و فریب سے آدمی کی خرابی کے در پہ رہتے ہیں۔ ایسے جنات اپنے آپ کو ولی یا بزرگ کے نام سے بھی مشہور کر کے لوگوں سے اپنی تکریم کراتے ہیں۔ تیسرا فرقہ فاسق جنوں کا ہے۔ یہ جنات آدمیوں کو طرح طرح سے ستاتے ہیں۔ ایسے جن نظر، نیاز، مٹھائی، پانی، شربت وغیرہ پر اپنے واسطے سب کچھ قبول کر لیتے ہیں۔ چوتھا فرقہ جنوں کا وہ ہے جو چوروں کی طرح آدمیوں کی روح کو بدخلقی، غرور یا حد اور چوتھا فرقہ جنوں کا وہ ہے جو چوروں کی طرح آدمیوں کی روح کو بدخلقی، غرور یا حد اور ہر وقت نجاست میں آلودگی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں اور ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔